سوال یہ ہے کہ جماع کے کیا آداب ہیں۔ اسلام نے ہر چیز کے ادب سکھائے ہیں، چاہے آپ مسجد میں جائیں، چاہے آپ کوئی بھی کام کریں، اس کے لیے اسلام نے ادب سکھائے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے جماع کے لیے بھی کچھ آداب ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، اور یہ کام بھی اگر انسان اچھی نیت کے ساتھ کرتا ہے، جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ہمیں دی ہے، تو اس میں بھی اجر اور ثواب ہے۔ اور ایک تو یہ چیز ہے کہ اس میں انسانی نسل کا جو ہے وہ وجود ہوتا ہے، انسانی نسل میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک ثواب اور اجر کا کام ہے۔ اسی طریقے سے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ جھکی رہتی ہیں، آنکھیں نیچی رہتی ہیں، اور آدمی حرام اور دیگر جو ناجائز کام ہیں ان سے بچتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے اس کے بھی کچھ آداب جو ہے ہونے چاہیے۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ پہلے جب وہ اپنی بیوی کے پاس جائے، اس سے مباشرت کرے، اس کے ساتھ اچھی گفتگو کرے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب ارادہ کرے جماع کا، تو اس سے پہلے جو ہے وہ دعا پڑھ لے۔ اور دعا کے سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اور اس دعا کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فائدہ رکھا ہے اس دعا کے بارے میں کہ اگر آدمی اس دعا کو ملنے سے پہلے پڑھ لیتا ہے، تو اگر اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ شیطان کے فتنوں سے جو ہے وہ محفوظ رہتی ہے۔ اور دعا یہ ہے کہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے بھی شیطان سے دور رکھ، اور اس کے ذریعے سے جو اولاد ہماری پیدا ہوگی اس کو بھی تو شیطان سے جو ہے وہ دور رکھ۔ اسی طریقے سے جماع کے سلسلے میں یہ ضروری ہے کہ جو عورت کی شرمگاہ ہے، آگے والا جو راستہ ہے اسی سے جماع کیا جائے، کیونکہ عورت کے پچھلے والے راستے سے جماع کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے، اور اس میں گناہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو ہے وہ ہمیں منع کیا ہے۔ اور باقی آگے والے راستے سے جس طریقے سے وہ جماع کرنا چاہے وہ جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، جس طریقے سے تم ان کے پاس آنا چاہو آ سکتے ہو۔ لیکن کھیتی میں بھی یہ ضروری ہے کہ جہاں سے کھیتی اگتی ہے تو وہاں سے ہی آدمی جو ہے کھیتی کرتا ہے۔ تو اس لیے عورت کے سلسلے میں یہ ضروری ہے کہ عورت کا جو آگے والا راستہ ہے اسی کے اندر جو ہے وہ جماع کیا جائے، اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ جو ہے وہ تلاش نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے اسی رات میں دوبارہ اپنی بیوی سے ملنا ہے، جماع کرنا ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آدمی اس طریقے سے وضو کرے جیسے نماز کے لیے وضو کرتا ہے، اور پھر دوبارہ اپنی بیوی سے جماع کر سکتا ہے اور مل سکتا ہے۔